ان حرمت والے 4 مہینوں میں یہ رجب المرجب بھی شامل ہے۔ باقی 3 مہینوں کی بھی نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ذی قعد، ذی الحج جو آخری 2 مہینے ہیں سال کے، اور تیسرا مہینہ پہلا محرم الحرام۔ یہ تینوں مہینے تو مسلسل آتے ہیں، اور رجب یہ چوتھا مہینہ ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام تو اس دنیا میں اسی لیے تشریف لائے کہ لڑنے والوں کو ملانے کے لیے تشریف لائے۔ جنگ و جدل کی جگہ پر پیار اور محبت کا پیغام عام فرمایا۔ تو یہ بڑی اچھی بات تھی اہل عرب کی کہ وہ ان 4 مہینوں میں لڑائی جھگڑا فساد ختم کر دیتے تھے۔ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی ان 4 مہینوں کی حرمت کو اسلام کے ظہور کے بعد بھی برقرار رکھا۔ تو یہ رجب المرجب، اس کے بھی کئی عنوانات ہیں۔ پچھلا جمعہ آپ نے خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا ذکر خیر سنا، جن کی بدولت، جن کے یہاں تشریف لانے سے یہاں اسلام مکمل طور پر پھیل گیا۔ آپ سرکار نے بڑے شاگردوں کو اور خلفاء کو تیار فرمایا، جنہوں نے یہاں کے پسے ہوئے عوام کو اونچی ذات کے ہندوؤں کے جبر و تشدد سے بچایا، اور انہیں بھی یہ احساس دلایا کہ وہ بھی انسان ہیں۔ آپ ماشاء اللہ اہل علم تشریف فرما ہیں۔ جو لوگ تاریخ سے شغف رکھتے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں کہ ہندوستان میں یہاں کی جو آبادی ہے، خاص طور پر ہندو دھرم سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی، ان کو 4 ذاتوں میں تقسیم کیا ہوا تھا۔ جو اونچی ذات کے ہندو تھے انہیں برہمن کہا جاتا تھا، دوسرے ویش، تیسرے کھشتری، اور چوتھی قسم وہ جن کا معاشرے میں کوئی معیار نہیں تھا، ان کی کوئی عزت نہیں تھی، شودر۔ یہ 4 اقوام میں ہندو لوگوں نے لوگوں کو تقسیم کیا ہوا تھا۔ آپس میں ایک دوسرے کی شادیاں نہیں کرتے تھے، آیا جایا نہیں کرتے تھے، مندر ان کے پوجا پاٹ کے وہ بھی علیحدہ علیحدہ تھے۔ حتیٰ کہ آپ جو پہلی دفعہ سن رہے ہیں وہ حیران ہوں گے کہ ان کی ایک کتاب کا نام ہے وید، گیتا۔ تو وہ اگر مندر میں کوئی برہمن وہ کتاب پڑھ رہا ہوتا جو سنسکرت میں زبان میں تھی، اور کوئی بیچارہ تقدیر کا مارا شودر، جو سب سے جس کو گھٹیا آدمی سمجھتے تھے، جس سے نالیاں وغیرہ صاف کروایا کرتے تھے، ہر ذلت والا کام شودر سے کروایا کرتے تھے، اگر وہ بیچارہ مندر کے قریب سے گزر جاتا اور اس کے کانوں میں گیتا کی آواز آ جاتی تو جناب عدالت لگ جاتی۔ وہ برہمن اس کو پکڑ کر سزا دیتے کہ یہ کلام تیرے کان سننے کے قابل نہیں تھے، تو نے کیوں سنا ہے یہ؟ حالانکہ وہ بیچارہ قدرتی طور پر اگر گزرا تو پھر کیا کرتے تھے، اس کے کانوں میں سیسا، ایک دھات ہے، پگھلا کر کانوں میں ڈال دیتے تھے کہ اس نے ہماری جو کتاب ہے، مقدس کتاب، اس کو سنا کیوں ہے۔ یہ ایک ہی مثال کافی ہے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں
اس اہل بر صغیر میں کتنی انسانیت کی تذلیل تھی کہ شودر بیچارے کو کوئی حقوق نہیں تھے اس کی کوئی اس کا کوئی مرتبہ اور مقام نہیں تھا. ایسے عالم میں بتائیے اسلام کی کتنی اشد ضرورت ہے. یہ اسلام ہی ہے نا جس نے سب کو ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. بادشاہ وقت کا بھی اگر لڈن کا کوئی انتظامی سربراہ وہ اگر بعد میں آئے گا تو اسی جگہ پر بیٹھے گا جہاں اسے جگہ ملے گی، اور کوئی غریب آدمی، کوئی مزدور آدمی، حق حلال کی روزی کمانے والا اگر پہلے آتا ہے تو وہ پہلی جگہ پہلی صف میں بیٹھے گا. کسی وقت کے بادشاہ کی جرأت نہیں ہے کہ مسجد میں اس غریب آدمی کو اٹھائے اور کہے چل پچھلی صف میں جا، یہاں میں بیٹھوں گا. کسی کی جرأت نہیں ہے، کوئی ایسا سوچ بھی نہیں سکتا. تو ایسے عالم میں خواجہ معین الدین اجمیری، باقی آپ سے پہلے بھی بزرگان یہاں تشریف لائے، اور آپ کے آنے سے پھر اسلام پورے ہندوستان میں اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ پھیل گیا. جب شودروں کو پتہ چلا کہ یہ بابا جی آئے ہیں عرب کے علاقے سے اور یہ شودروں کو بھی اپنے پاس بٹھا لیتے ہیں، ان سے ہاتھ ملاتے ہیں، ان کی دعوت قبول کر لیتے ہیں، تو وہ تو پہلے ستائے ہوئے تھے، انہوں نے کلمہ شریف پڑھا اور اسلام میں داخل ہو گئے. پھر یہ اسلام ایسے پھیلتا گیا، اور جہاں جگہ جگہ پر مندر تھے وہاں اللہ کے فضل و کرم سے مسجدیں بنائی گئیں اور آباد ہو گئیں. اور آپ نے پھر لوگوں کے دلوں میں اللہ اور اس کے پیارے رسول کی محبت کو ایسا سینچا جس طرح مالی کسی پودے کو اس کی حفاظت کرتا ہے، گوڈی کرتا ہے، اس کی کٹائی کرتا ہے تاکہ یہ پودا پھلے پھولے. تو خواجہ معین الدین اجمیری نے بھی لوگوں کے دلوں میں بتوں کا ڈر نکالا. ان کے دیوتا اور دیویاں انہوں نے بنائی ہوئی تھیں ہندوؤں نے، بارش برسانے کے لیے اور دیوتا کے سامنے جا کر دعا کیا کرتے تھے، اور فصل کے پکانے کے لیے کسی اور دیوتا سے جا کر، یہ انہوں نے نام رکھے ہوئے تھے، شیو جی اور اندرا، اور یہ ان کے ان دیوتاؤں کے نام ہیں. تو خواجہ غریب نواز نے ان دیوتاؤں کا ڈر اور خوف لوگوں کے دلوں سے نکال دیا، اور انہیں فرمایا کہ ان سے ڈرو گے تو کچھ نہیں ملے گا، اور اللہ سے ڈرو گے، اللہ وحدہ لا شریک سے ڈرو گے تو وہ تمہیں اپنے قریب کر لے گا، اپنا پیارا بنا لے گا. پھر آپ نے لوگوں کو ذکر کی برکتوں سے آشنا فرمایا، اللہ اللہ کا ذکر. تو بزرگان دین نے فرمایا فی الذکر نارم و نور، اللہ کے ذکر میں آگ کی طرح تپش بھی ہے اور نور بھی ہے. یہ دونوں چیزیں ذکر الہی میں کیوں ہیں؟ جب آپ اللہ اللہ کرتے ہیں، کبھی اپنے گھر میں بیٹھ کر پچھلی رات کسی کو اٹھنا نصیب ہو جائے اور وہ اپنے بستر پر ہی بیٹھ کر اللہ یا اللہ اللہ کہنا شروع کر دے، تو آپ محسوس کریں گے اللہ کے ذکر سے بندے کے جسم میں ایک حرارت اور ایک گرمی اور ایک جوش پیدا ہوتا ہے. جیسے جیسے وہ بولتا جاتا ہے اس کے جوش میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. وہ جو ذکر خدا کی حرارت ہے
وہ ہمارے دل میں جو نفس نے خواہشات ڈال رکھی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہیں، وہ ذکر الہی کی حرارت ان خواہشات کو جلا دیتی ہے، دل بندے کا پاک صاف ہو جاتا ہے، اور جب وہ دوسری دفعہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ کے ذکر کا نور اسے جگمگا دیتا ہے، اس کو روشن کر دیتا ہے۔ تو پروردگار عالم ہمیں ذکر کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ علیحدہ بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں اور حلقے میں بیٹھ کر بھی کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نام کی لذت سے آشنا فرما دے۔ یہ وہ نشہ ہے، وہ ایک شاعر نے کہا تھا نا کہ جام وحدت بخدا تیرے لیے کافی ہے۔ آپ سے مخاطب ہیں، نوجوانوں سے، آج کی نسل سے۔ جام وحدت بخدا تیرے لیے کافی ہے، عشق احمد کا نشہ تیرے لیے کافی ہے۔ حضور کے محبت اور اللہ کی محبت کا نشہ اگر نصیب ہو جائے تو پھر یہ جو نشے ہیں جو انسانوں کو نوجوانوں کو خاص طور پر تباہ کر دیتے ہیں، جوانیاں لٹا دی لوگوں نے اس گندے نشے میں۔ آئیے خواجہ غریب نواز اور ایسے بزرگوں کی تعلیمات کو پڑھیں تاکہ اللہ اور اس کے پیارے رسول کی محبت کا نشہ ہمیں نصیب ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔